أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. حضرات گرامی قدر، ماشاءاللہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ جن کو یہ دولت میسر ہے کہ یہاں باقاعدہ ترجمہ قرآن کی کلاس ہو رہی ہے۔ یقین جانیے قطع نظر مسلک کے مذہب کے پوری امت کا یہ المیہ ہے کہ جو قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا تھا اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ بڑا شاندار موقع ہے، اللہ رب العزت آپ کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا، کچھ وجوہات کی بنیاد پر بدقسمتی سے ہم مسلمان قرآن سے پیچھے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی تھا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو محض عربی زبان ہی میں پڑھنا جو ہے وہ ایک عمل تصور کیا جاتا تھا، اس کا ترجمہ سننا یا پڑھنا یا کرنا بہت معیوب خیال کیا جاتا تھا۔ ہمارے برصغیر میں اگرچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت پہلے سندھی زبان میں ترجمہ ہو چکا تھا قرآن مجید کا، لیکن خاندان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ ان کے خاندان سے یہ قرآن مجید کے ترجمے کی ابتدا ہوئی۔ آج ہم سنتے ہیں کہ بہت بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہر شخص جو ہے بڑے اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ خیر کرتا ہے، لیکن جس وقت انہوں نے یہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا بہت زیادہ مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور وہ علماء سو جو نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت میں عوام الناس جو ہے وہ قرآن مجید سے ڈائریکٹ ہدایت حاصل کرے، بہت زیادہ فتوے لگائے اور ان کی ذات پہ کیچڑ اچھالے۔ آج پورے پاکستان میں برصغیر کے اندر جہاں جہاں بھی یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، اس کا ثواب جو ہے ان کے خاندان کو جاتا ہے۔ بڑی کوشش تھی ان کی، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، لیکن ابھی بہت ساری کمی ہے۔ ہماری اکثر مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے ترجمے کا کوئی سلسلہ باقاعدہ جو ہے وہ قائم نہیں۔ اس لحاظ سے آپ ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہیں جو ساتھی بھائی یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے عمل میں، ان کے علم میں برکت فرمائے اور ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ 5-7 منٹ قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کر کے اس کے بعد میں انشاءاللہ سورہ نور پہ آتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ ہم اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، 2 صدی ہجری کے ابتدا ہی میں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ نظریہ سامنے آیا کہ قرآن بھی جس طرح دیگر اللہ کی مخلوقات ہیں یہ بھی مخلوق ہے، یعنی یہ کلام اللہ نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جعد بن درہم سے لے کر جہم بن صفوان تک، بشر بن غیاث مریسی تک، اور یہ فتنہ اپنے عروج کو پہنچا احمد بن ابی داؤد کے زمانے میں، جب عباسی خلیفہ مامون الرشید برسر اقتدار تھا، اور اس حد تک غلو کیا گیا کہ علماء اہل سنت کو سزائیں دی گئیں اور جبراً ان سے تسلیم کروانا چاہا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے جس طرح دیگر مخلوقات ہیں۔ بہت عرصے تک، چونکہ ہم نے بچپن میں جامعہ سلفیہ میں یہ تاریخ پڑھ لی تھی، ہم نے یہ چیز تو پڑھ لی تھی، لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہنے میں اور مخلوق کہنے میں فرق کیا ہے۔ یہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ فرق کیا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہہ لیں تو کیا مطلب ہے، قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق کہہ لیں تو کیا مطلب ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مطلب اس کے الفاظ اور معنی، اس کا نظم جتنا بھی ہے، الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، یہ من جانب اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ ہے کلام اللہ کا مطلب۔ جب مخلوق کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
مفہوم تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ حضور کے اپنے ہیں. مفہوم حضور پر القاء کیا گیا، حضور نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا گیا. یہ قرآن مجید ہے. تو مامون الرشید نے بہت زیادہ سزائیں دی علماء اہل سنت کو، لیکن بلند حوصلہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ سینہ سپٹ رہے اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے اس کو کوئی مخلوق جو ہے وہ تسلیم کر سکے. خیر قصہ مختصر، متوکل علی اللہ کے دور میں 246 ہجری میں متوکل علی اللہ کے دور میں اس نے شافعی مذہب قبول کر لیا تھا، اور یہ معتزلہ سے اس نے توبہ کر لی تھی. اس لیے پھر اس نے اس رسم کو بند کیا اور اس فتنے کی سرکوبی لی. چلتے چلتے قرآن مجید کے متعلق بہت سارے شکوک و شبہات، فتنے اٹھتے رہے کرتے کرتے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، ترکی کے اندر کمال اتاترک نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا. اس نے سوچا کہ جب تک یہ عربی الفاظ موجود ہیں مسلمانوں کا اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے، اگر اس کا یہ ترجمہ نہیں بھی جانتے، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی 99.99% عوام اس کا ترجمہ نہیں جانتے، لیکن پھر بھی جب تک یہ عربی کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ ان کا ایک رشتہ موجود ہے. اس نے کیا کیا، اس نے حکم نافذ کر دیا کہ آج کے بعد قرآن مجید جو بھی پبلش ہوگا وہ صرف ترکی میں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں جس زبان میں چاہے اس کا ترجمہ کیا جائے، لیکن اوپر عربی ہوگی نیچے اس کا ترجمہ جس چاہے زبان. یہ اصول ہے، اس کے بغیر قرآن مجید پبلش نہیں ہو سکتا. اس نے یہ حکم دیا کہ عربی کی جگہ صرف ترکی جو ہے اسی میں قرآن مجید کو کیا جائے. سب سے پہلا ترکی میں جو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والا تھا ذکی افندی تھا، مذہباً عیسائی تھا، عربی جانتا تھا. اس سے یہ خدمات حاصل کی گئی، اس نے یہ ترکی میں قرآن مجید کا ترجمہ اس کو پبلش کروایا. سید رشید رضا جو مصر کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی اور علی اعلان جو ہے اس کے بارے میں عالم اسلام کو، مسلمانوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا اور اس کی مخالفت میں بہت زیادہ لکھا. کرتے کرتے اللہ کی توفیق سے یہ فتنہ بھی ختم ہوا. آج بھی قرآن مجید کے متعلق فتنے، یہ یاد رکھیے گا کہ ہم قرآن مجید کو اس کا جو ترجمہ کریں یا اس کا جو بھی فہم حاصل کریں، وہ فہم ہمارے علماء سلف کے فہم کے مخالف نہ ہو. جو صحابہ کرام، جو تابعین کرام، ہمارے محدثین اس قرآن مجید کو سمجھے ہیں، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آج کا فتنہ یہ ہے کہ علماء سلف کی آراء، ان کی تشریحات، ان کی تفسیرات سے ہٹ کر نئی چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ سراسر فتنہ، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تفسیر بالمعصور ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، قرآن مجید سے کوئی بھی چیز ثابت کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے علماء سلف نے، صحابہ کرام نے، تبع تابعین نے اس سے کیا سمجھا. اگر اس کے خلاف ہم کوئی چیز بیان کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ قرآن اولین کے لیے بھی اور آخرین کے لیے، دونوں کے لیے ہدایت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری 14 صدیاں پہلے ہمارے صحابہ کو، ہمارے تابعین کو تو پتہ نہیں چلا، آج کسی کو قرآن مجید کی کسی آیت کا کوئی اور مطلب سمجھ آ رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کما حق کو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. برادر نے یہ کہا کہ خلاصہ بیان کیجیے گا، تو یہ ذرا سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید خود ایک خلاصہ ہے. یہ سمجھ لیجیے قرآن مجید خود ایک خلاصہ ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی صحائف نازل ہوئے، ان سب تمام کی تعلیمات کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر یکجا کر دیا. یہ مہیمن ہے، تمام کی تعلیمات کو اس نے اپنے اندر سمو لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے. تو یہ خود ایک بہت بڑا خلاصہ ہے. تو خلاصے کا خلاصہ نہیں بیان کیا جا سکتا. بہرحال چند ایک چیزیں سورہ نور کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مدنی صورت ہے، ماشاءاللہ آپ نے ترجمے میں پڑھا ہے. صحیح ترین قول کے مطابق یہ صورت جو ہے 6 ہجری کے اندر غزوہ بنی مستلق کے بعد جو ہے یہ نازل ہوئی. کوئی بھی صورت ہے جب تک اس کا پس منظر آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اس کے احکامات کو سمجھنے میں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اس کا پس منظر کچھ اس طرح کا ہے کہ
بدر سے لے کر غزوہ احزاب تک کفار مسلمانوں کے مقابلے میں 2 گنا 3 گنا بڑا لشکر لے کر آتے، اسلحے کے ساتھ، عددی لحاظ سے، ہر لحاظ سے طاقتور تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شکست کھا کر دم دبا کر جو ہے وہ واپس بھاگے۔ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمان اتنے مضبوط ہیں، اتنے نڈر، اتنے بے باک ہیں۔ جنگی محاذ پہ تو مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ کر سکے۔ اب ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی ہم پر جو برتری ہے وہ اسلحے کی بنیاد پہ، تعداد کی بنیاد پہ، دولت کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ اخلاق کی بنیاد پہ۔ ان کے اندر وہ اعلیٰ اخلاق ہیں، وہ اوصاف ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ ہم پر برتری حاصل رکھتے۔ تو حاسد جو ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اعلیٰ اوصاف حاصل کرے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جس طرح گندے اخلاق میں میں لتھڑا ہوں، میرا مخالف، میرا دشمن بھی گندے اوصاف کے اندر، ان گندے اخلاق کے اندر وہ بھی ملوث ہو جائے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ منافقین مدینہ نے، خصوصاً عبداللہ ابن ابی نے اپنی سرکردگی کے اندر یہ مہم شروع کی۔ غزوہ بنی مستلق سے پہلے غزوہ احزاب ہوا 5 ہجری میں ذکر میں، تب سورہ احزاب نازل ہوئی۔ سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات اور اخلاقیات سے متعلق چند چیزیں جو ہیں وہ نازل فرما دی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہوا، وہ زینب جو آپ کی پھوپھی زاد بیٹی تھی، زینب بنت جہش، جن کو طلاق دی تھی آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید نے، موقع مل گیا منافقین کو اور انہوں نے اتنا طوفان برپا کر دیا۔ دیکھیں یہ وہ نبی ہے کہ جو اپنے بیٹے یعنی کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے نکاح کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی حقیقت کوئی نہیں، بیٹا وہی ہے جس کو تم نے جنم دیا ہے، منہ بولے بیٹے کی حقیقت کوئی نہیں۔ بہرحال چونکہ جنگی محاذ میں وہ حضور سے شکست کھا چکے تھے، اہل ایمان سے شکست کھا چکے تھے، اب حضور اور اہل ایمان کے اخلاق کو، ان کے اوصاف کو، ان کی سیرتوں کو داغدار کرنا شروع کر دی۔ وہ فتنہ ختم ہوا تو یہ فتنہ سر انجام دیا۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے بعد آپ نے پڑھا ہے کہ واقعہ افک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی۔ تہمت لگنے سے پہلے حضرت عمر کے غلام کا اور ایک دوسرے اوس کے حلیف کا آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہوا تھا، اس کو بڑا طول دے کر عبداللہ ابن ابی نے پھیلایا اور کہا کہ یہ وہ مہاجر ہیں کہ جن کو ہم نے پناہ دی تھی، آج یہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، سورہ المنافقون میں اللہ نے فرمایا، کہنے لگا ہم عزت دار جا کر مدینہ میں ان ذلیلوں کو نکال دیں۔ وہاں سے بات نہ بڑھی، آگے حضرت عائشہ کا وہ قصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، اس طرح ان کا ہار جو ہے وہ ٹوٹ گیا، وہ پیچھے رہ گئے۔ صفوان بن امیہ، صفوان بن معطل کے ساتھ وہ لشکر میں آ کر ملی تو اس نے اس طرح کی جو ہے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دی۔ ان ساری چیزوں کے پیش نظر یہ سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ جو چیزیں برباد ہو چکی تھی، زنا کی تہمت لگی، اس کا اللہ رب العزت نے سزا بیان کر دی۔ اس کے بعد لیان کی اللہ رب العزت نے طریقہ کار بیان کر دی۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد، عفت کو بیان کیا اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے بعد، پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ حفاظتی طور پر مسلم سوسائٹی کو چند ہدایات دے دی کہ آئندہ کل کنا کوئی شخص اٹھ کر تمہارے اخلاق کو، تمہاری سیرتوں پر انگلی نہ اٹھا سکے، کیچڑ نہ اٹھا سکے، اور تم یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے کس طرح بچ سکتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر سمو دی ہیں۔ سورت کا نام سورہ نور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی سورتیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نام ہے، وہ اسی سورت کے اندر کوئی لفظ ہوتا ہے، اسی کو لے کر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ ہے، بقرہ یعنی گائے کا قصہ بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت جس کے سب سے زیادہ نام بیان کیے گئے ہیں سورہ فاتحہ ہے، سب سے زیادہ اس کے نام بیان کیے گئے۔ تو یہ بھی سورہ نور جو ہے، اللہ نور السماوات والارض، 5ویں رکوع کی پہلی آیت جو ہے، اسی سے اس کا نام نور رکھا گیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ سورہ نور کا نام جو نور رکھا گیا ہے یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی اس کے اندر ایک فلسفی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کے 5 ذاتی نام ہیں۔
مناہل العرفان میں امام زرقانی، عبدالعزیز زرقانی جو ہیں، انہوں نے اس کے 5 ذاتی نام جو ہے وہ کاؤنٹ کیے ہیں، اس قرآن مجید کے 5 ذاتی نام۔ اسی طرح اس قرآن مجید کے 90 تک صفاتی نام شمار کیے گئے۔ ان صفاتی ناموں میں سے قرآن مجید کا ایک نام نور ہے، ان صفاتی ناموں میں سے قرآن مجید کا ایک نام نور ہے۔ قرآن مجید کا بھی ایک صفاتی نام نور ہے، تو اس سورت کا نام بھی نور ہے۔ اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تمام سورتیں، تمام آیات نور ہیں، لیکن جو نور، جو حقائق اس قرآن مجید میں اس سورت کے اندر پائے جاتے ہیں وہ دوسری سورتوں سے ذرا ممتاز ہے۔ جو حقائق، جو معرفت، جو علم اس صورت کے اندر پایا جاتا ہے وہ باقی صورتوں سے ممتاز ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا اہل کوفہ کے نام کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی عورتوں کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ سورہ نور کو لازمی پڑھا کریں، اس کو لازمی سمجھیں۔ تو یہ صورت بڑی اہم ہے اخلاق سنوارنے کے لیے، مسلم سوسائٹی کو مضبوط بنانے کے لیے، تاکہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو سکے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورت کی ابتدا ہی بڑے اچھوتے انداز میں ہو رہی ہے، باقی قرآن مجید کی کسی سورت کی ابتدا اس طرح نہیں ہوئی جس طرح اس سورت کی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارا قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے، لیکن اس صورت میں اللہ نے خود اس چیز کا احساس دلایا، خود اس چیز کا اعلان کیا۔ سورۃ، یہ صورت ہے انزلناها، ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناها، ہم نے اس کے احکامات جو ہے وہ فرض کیے۔ فرضناها اس کی دوسری ایک قرات پڑھیں گے فرضناها، یعنی ہم نے اس میں مختلف احکامات ذکر کیے۔ تو یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ صورت کتنی اہم ہے۔ پورا قرآن مجید اللہ کا نازل کرتا ہے، لیکن اس صورت کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہاں آیات جو ہے یہ احکام کے معنی میں ہے، ہم نے اس میں واضح احکامات نازل کیے، ہم نے اس میں واضح احکامات جو ہے نازل کیے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو، تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اب یہاں سے آگے اللہ رب العزت مختلف احکامات جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ یہ کمال زانی کی سزا ہے کہ اس کو 100 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ چونکہ حضرت عائشہ پہ زنا کی تہمت لگی تھی، اللہ رب العزت نے زنا کے ہی احکامات سے اس صورت کو شروع فرمایا کہ زانی مرد ہے، زانی عورت ہے یا مرد ہے، اس کو 100 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں۔ یہاں بات سمجھ لیجیے گا کہ زنا جو ہے یہ کبیرہ ترین عمل ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں، اسلام اور دیگر مذاہب میں زنا کے بارے میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے، سمجھ لیجیے، باقی مذاہب میں محض زنا اس کا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی جرم نہیں۔ ہاں کسی شادی شدہ عورت سے یا منگنی شدہ عورت کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے پھر وہ جرم تسلیم کیا جاتا ہے اگر کوئی مرد اور عورت رضامندی کے ساتھ، عورت جو شادی شدہ نہیں ہے، اس کی ابھی منگنی نہیں، اس کی نسبت طے نہیں، اگر وہ زنا کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو ان کے ہاں کوئی اتنا بڑا جرم نہیں۔ مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، ضرور فائدہ ہوگا۔ اور یہ صورت جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے اس کی ابتدا اس طرح کی، بڑی اہم صورت ہے۔ میں نے جب اپنے گاؤں میں اس صورت کو پڑھایا تھا تو میں زیادہ اس کو بیان کرنے کے لیے جو پڑھتا تھا وہ امام قرطبی کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، محمد بن عبداللہ الانصاری القرطبی، بڑی مشہور تفسیر ہے عربی زبان کے اندر۔ صرف اس آیت کے اندر 21 مسائل بیان کیے، صرف اس ایک آیت کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان کے اندر یہ تفسیر ہے 21 مسائل ذکر کیے، جس کا خلاصہ اور بیان کریں۔ بہرحال چند چیزیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تو اردو میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ باقی مذاہب کے اندر
کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ کسی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے تو جرم سمجھا جاتا ہے، عمومی طور پر زنا کو اتنا اہم نہیں ہے ان کا، لیکن ہمارے اسلام میں زنا کا جو جرم ہے یہ کوئی پرسنل لا کے تحت نہیں آتا، شخصی قانون کے تحت نہیں آتا، بلکہ یہ کریمنل لا کے تحت آتا ہے، یعنی فوجداری قانون کے تحت ہے۔ اور ہمارے اسلامی شریعت کے اندر یہ قابل دست اندازی پولیس ہے، یعنی ریاست اس کی ذمہ داری ہے اس کی روک تھام کرنا، اس میں ملوث افراد کو سزا دینا۔ زنا کے بارے میں باقی مذاہب اس کو اتنی توجہ نہیں دیتے، اسلام جو ہے یہ توجہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں پاک دامنی، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اوصاف میں سے سب سے عظیم تر وصف ہے۔ جو قوم، جو معاشرہ پاک دامن نہیں ہے وہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ بکھر جائے گا، اس معاشرے کی اقدار، اس کی روایات جو ہیں وہ بکھر جاتی ہیں، وہ معاشرہ تعدیل رہ نہیں سکتا، اور وہ معاشرہ جو ہے نہ تو اللہ کے حضور کھڑے ہو سکتا ہے، زنا کا معاشرہ فحاشی جن میں عام ہے، نہ تو اللہ کے آگے کھڑے ہونے میں ان کو سرور حاصل ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے، ایسا معاشرہ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے معاشرے کو، مسلم معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ احکامات نازل فرمائے۔ تو یہ زنا کا عمل جو ہے یہ حدود اللہ میں ہے، یہ حدود اللہ میں شامل ہے، اور حدود کسے کہتے ہیں؟ عقوبۃ مقدرۃ تجب حقا للہ، یہ ایسی سزا ہوتی ہے کہ یہ بطور حق اللہ کے نافذ ہوتی ہے، اس میں کسی انسان کو جو حدود ہوتی ہیں اس میں کسی انسان کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے کمی بیشی کرے۔ تو یہ زنا کی سزا جو ہے 100 کوڑے غیر شادی شدہ کی، یہ حد ہے، اور حد خود کیا ہوتی ہے کہ ایسی سزا ہوتی ہے کہ جس میں کسی انسان کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی کمی بیشی کر سکے۔ اور جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا رجم ہے، جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ تو میں نے بتایا نا کہ دور حاضر میں طرح طرح کی فتنے ہیں، تو اسی آیت کو لے کر غامدی مقبہ فکر اور اس طرح کے دوسرے ہم نوا جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رجم کی سزا اسلام میں ہے نہیں، صرف 100 کوڑے۔ تو ہمارے لیے جو یہ قرآن ہے، اسی طرح ایک قرآن مدینہ منورہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ہم اس قرآن کو حضور کی شخصیت سے جدا نہیں کر سکتے۔ اس قرآن کو ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں جب حضور کی شخصیت کو ہم سمجھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر روایات میں یہ ثابت ہے کہ حضور نے رجم کی سزا دی تھی، ماشاءاللہ قاری صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا۔ تو اس لیے زانی کی سزا حدود اللہ ہے، وہ ہے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اس کی آگے تفصیل ہے کہ زانی، اس زنا کی تعریف کیا ہے، زانی ہم کب کس کو کہیں گے، اس کو سزا کے لیے جو 100 کوڑے لگائے جائیں گے وہ کوڑے کی کیفیت کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، دین یہاں مراد اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم نافذ کرتے ہوئے تمہیں کسی قسم کی رحم دلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ رافت یعنی نرم دلی، تمہیں اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ کی حدود کا معاملہ ہے پھر کوئی انسانیت نہیں، پھر کوئی رحم نہیں، تاکہ حدود اللہ نافذ ہو تو باقی عوام کے اندر، باقی انسانیت کے اندر امن جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ۔ اس آیت کے بارے میں ہمیں اردو میں ترجمہ پڑھ کر ایک تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ زانی مرد یا عورت سے نکاح حرام ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں جو ہمارے ہاں عموماً مشہور ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے در حقیقت فعل زنا کی تشریح بیان کی ہے، اس کی قباحت بیان کی ہے، اور اس کو شرک کے ساتھ ملایا ہے کہ جس طرح مشرک بندہ شرک کرنے والا شراکت کا قائل ہے، اسی طرح زنا کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے یہ بھی شراکت کے قائل، یہ وحدانیت کے قائل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کے فعل کو شرک کے ساتھ ملا دیا ہے۔ نہیں تو ایسا مسئلہ کوئی نہیں، خدا نہ خاصا کسی مسلمان سے زنا ہو گیا تو وہ کسی پاک دامن عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، ایسا مسئلہ نہیں۔ دوسرا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں، اور احادیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ جو لوگ چاہے مرد ہے یا عورت ہے زنا کے بارے میں مشہور ہے، بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہو چکا ہے کہ یہ اس طرح کا دھندا کرتے ہیں،
تو اہل ایمان کو نہ تو وہاں اپنی بیٹی دینا چاہیے اور نہ ہی اپنے بیٹے کی وہاں شادی کرنا چاہیے، تاکہ وہ بد کردار عورت یا مرد جو ہے نیک صالح خاندان کو تباہ برباد نہ کر سکے، ان کے آگے نسل کو بگاڑ نہ سکے۔ باقی کوئی زانی توبہ استغفار کر لیتا ہے یا اللہ نے اس کے زنا کے فعل کو چھپایا ہوا ہے تو اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، ایسا کوئی مطلب نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قذف کو بیان کیا۔ قذف کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ زنا کی تہمت لگانا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، 4 گواہ موجود نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت سزا کیا دیتے ہیں؟ فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ 80 کوڑے شاید اتنی اہم سزا نہیں جتنی اگلی سزا ہے جو اللہ نے بیان کی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی ان کی شہادت، ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کو کسی بھی عدالت میں، کسی بھی پنچایت میں اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرو۔ یہ بہت بڑا اس کے لیے سزا تجویز کر دی۔ 80 کوڑے لگے، بعد میں وہ پھر ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ جو اخلاقی سزا اللہ رب العزت نے اس کو دے دی، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ فاسق بھی ہیں، گناہگار بھی۔ آگے اللہ نے توبہ کا آپشن دیا ہے، توبہ کا آپشن دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ سے اس کا فسق تو دور ہو جائے گا، وہ گناہگار نہیں رہے گا، توبہ کر لے گا، لیکن یہ جو اللہ نے اس کو سزا بیان کر دی اخلاقی کہ وہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی، تو یہ برقرار رہے گا۔ ایک دفعہ کسی شخص نے کسی پاک دامن عورت پہ زنا کی تہمت لگا دی، 4 عینی گواہ، یہ بڑی ڈیٹیل ہے اس میں، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ایسے ہی آیات ہے، بہت تفصیل ہے اس کے اندر۔ گواہ کس طرح کے ہونے چاہیے، گواہی کیا دے گی، یہ ساری اس میں تفصیل ہے۔ بہرحال اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، اس کو سزا مل گئی ہے، تو آئندہ کل کلام مرتے دم تک کسی عدالت کے اندر، کسی پنچایت کے اندر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں سزا دی؟ اس لیے کہ اسلام میں، ہماری شریعت میں کسی کی عزت، کسی کی ناموس بڑی اہمیت رکھتی، بہت اہمیت رکھتی۔ یہ سزا اتنی سخت اخلاقی اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی کہ کل کلام کوئی منہ اٹھا کر کسی عورت کے بارے میں، کسی کی ماں کے بارے میں، کسی کی بہن کے بارے میں، کسی کی بیوی کے بارے میں زبان دراز نہ کرتا پھر، فلاں کے کردار کے بارے میں ایسے باتیں نہ کرتا پھر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سزا سخت سنائی۔ اگلی بات یہ ہے کہ باقی چیزوں میں اللہ نے 2 گواہ طلب کیے، حضور نے 2 گواہ طلب کیے، یہاں اللہ نے 4 گواہ کر دیے۔ مطلب کیا ہے؟ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت کا مزاج سمجھ لیجیے گا، شریعت چاہتی کیا ہے؟ جس طرح ہمارے موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں بے لگام میڈیا ہے، جب چاہا کسی کی عزت، کسی کی پگڑی کو چھاڑ دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی رولز ریگولیشن نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی اقدار نہیں، جو چاہے کر دیے کسی کے بارے میں، جس طرح کی چاہے خبر پکڑی، کوئی تصدیق نہیں، ایسے پھیلا دی۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ اسلام، اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گناہ جن کی سزا بیان کی گئی ہے حضور کے زمانے میں سرزد ہو گئے، کیا حضور کے بعد یہ گناہ نہیں ہوں گے؟ ظاہر بات ہوں گے۔ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ حضور کا ہے، اگر اس دور میں بھی یہ گناہ سرزد ہوئے ہیں تو کیا انسانیت سے بعد میں گناہ سرزد نہیں ہوں گے؟ اسلام نے 4 گواہ کیوں کر دی؟ مطلب کیا ہے؟ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ خدا نخواستہ بشری تقاضے سے کسی سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کو وہی کا وہی دفن کر دو، اس کو اٹھا کر پورے معاشرے میں نہ پھیلاتے پھر، پورے معاشرے میں نہ اس کو پھیلاتے پھر۔ گناہ سرزد ہوا ہے، تخلیقی میں اس کو سمجھاؤ، علیحدگی میں اس کو سمجھاؤ، ہو سکتا ہے اس کو ندامت آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ آپ اس گناہ کو اٹھا کر پورے معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہو، اس کا نقصان کیا ہے؟ 2 نقصان ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ وہ شخص کرتا اچھا چلے بدنام تو ہو گئے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے مواقع کہاں کہاں ہیں، اور جب ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، اس گناہ کی شدت کم ہو جاتی ہے۔
ایک چیز کو بار بار بیان کرتے رہیں گے، بار بار بیان کرتے رہیں گے، وہاں زنا ہوا، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، ایسی پھیلاتے بڑھیں گے. وہ زنا کی جو ایک شدت ہے، اس کی قباحت جو ہے وہ سن سن کر کم ہو جائے. اللہ رب العزت نے اسی لیے کہا، چار برا گواہ اس لیے فرض قرار دیے، اگر کسی نے کسی کو دیکھ بھی لیا تو وہ اپنی زبان کو بند رکھ لے، اس کو توبہ کا موقع دے دے. ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگے، نہ کہ اٹھا کر اس کو معاشرے کے اندر پھیلاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قذف کی اتنا سخت کڑا جو ہے وہ نظام قائم کر دیا. اگر آپ جا کے تفسیر کے اندر پڑھیں کہ گواہوں کی شرائط کیا ہے، اس کا سارا پروسیجر کیا ہے، تو آپ سمجھ لیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ کتنا سخت جو ہے وہ نظام قائم کر دیا. اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے لیان کا، کہ ایک شخص نے اپنے گھر ہی زنا ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور یہ صحابہ کو پیش کیا ہے، آ کر حضور کی بارگاہ میں انہوں نے بات بھی بیان کی. تو اب کیا وہ چار گواہ ڈھونڈنا چاہے گا یا خاموشی کے ساتھ بغیرت بن کر، دیوس بن کر اپنی اس بیوی کو برداشت کرتا پھر؟ یہ مسئلہ پیش ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا حل بھی نازل فرما دیا کہ گھر کا معاملہ ہے، پھر تو چار گواہ نہیں چلیں گے. اس کا لیان کا طریقہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا جو آپ نے پڑھا ہے کہ 4 بار مرد قسم اٹھائے گا کہ میں اپنے قول میں، اپنی بات میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم اٹھائے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. آگے سے عورت جو ہے وہ بھی 4 دفعہ قسم، اگر وہ ڈیفینڈ کرے، اگر قبول کر لے تو اس کو سزا ہوگی، اگر وہ ڈیفینڈ کرتی ہے تو وہی 4 دفعہ قسم اٹھا کر کہے گی کہ یہ میرا شوہر جو ہے یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر یہ میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل. یہ لیان کا مختصر ایک طریقہ ہے.